تہاوی نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ اس موسم گرما میں پانی کی فراہمی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ واٹر بورڈ پانی کی دستیابی سے متعلق جائزہ اجلاس میں مینیجنگ ڈائریکٹر واٹر بورڈ نے کہا کہ جہاں تک پینے کے پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کا تعلق ہے، اس موسم گرما کے دوران شہریان حیدرآباد کو پینے کا پانی آرام سے دستیاب رہے گا۔ حیدرآباد شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں بالخصوص آؤٹر رنگ روڈ کے اندر آنے والے تمام علاقوں میں موسم گرما میں پینے کے پانی کی مناسب فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے HMWS&SB کے MD سی سدرشن نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے منگل کو کہا کہ اضافی مانگ ہونے کی صورت میں متبادل انتظامات پہلے سے ہی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ واٹر بورڈ اس وقت 565 ملین گیلن یومیہ پینے کا پانی فراہم کر رہا ہے۔ آئندہ مہینوں میں 15 تا 20 ملین گیلن کی اضافی ضرورت متوقع ہے۔ MD واٹر بورڈ نے حکام کو ہدایت کی کہ وہ شہر میں زیر زمین پانی کی سطح کی صورتحال کے بارے میں جامع رپورٹ پیش کرے۔ انہوں نے حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ پینے کے پانی کی فراہمی کے متعلق عوام کی شکایات کو فوری حل کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اضافی پانی کی فراہمی کی درخواستوں کو بھی حل کریں۔ حیدرآباد میں 22 فروری کو پانی کی سپلائی متاثر ہوگی۔ TSPDCL نے اعلان کیا ہے کہ 22 فروری کو 132 kV کنڈی پڈی پور فیڈرر پر دیکھ بھال کے کام کے ضمن میں حیدرآباد کے بعض علاقوں میں پانی کی سپلائی متاثر ہوگی۔ یہ سنگورو فیڈر پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے اور شہر حیدرآباد کو پینے کے پانی کی فراہمی کا ذمہ دار ہے۔ دیکھ بھال کے کام کے دوران صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک آس پاس کے رہائشی علاقوں میں پانی کی فراہمی میں جزوی رکاوٹ متوقع ہے، جبکہ بعض علاقوں میں مکمل خلل پڑ سکتا ہے۔ شیخ پیٹ ریزرو، بورا بنڈا ریزرو، لنگپا ریزرو اور آن لائن سپلائی کے ساتھ ساتھ خانپور گریوٹی 1200 ملی میٹر مین لائن سپلائی میں پانی کی سپلائی مکمل موجود رہے گی۔ دوسری طرف بنجارہ ہلز، بھوجا گٹا ریزرو سیٹ علاقوں میں پانی کی فراہمی میں جزوی رکاوٹیں آئیں۔ سپریم کورٹ کا تاریخی فیصلہ۔ چندی گڑھ کے میئر انتخاب میں بے ضابطگیوں کے معاملے پر سپریم کورٹ نے 20 فروری کو تاریخی فیصلہ سنایا۔ عدالت نے نتائج کو مسترد کرتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے امیدوار کلدیپ کمار کو فاتح قرار دیا ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ کی بینچ نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ انل مسیح نے 8 بیلٹ پیپرز کو مسخ کرنے کی دانستہ کوشش کی ہے۔ ریٹرننگ آفیسر انل کمار نے عام آدمی پارٹی کے لیڈر کے حق میں 8 ووٹوں کو جان بوجھ کر رد کرتے ہوئے BJP کے امیدوار کو کامیاب قرار دیا تھا، جبکہ چیف جسٹس نے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے کالعدم قرار دیے گئے تمام 8 ووٹوں کو درست قرار دینے کی ہدایت کی اور عام آدمی پارٹی کے امیدوار کلدیپ کمار کو چندی گڑھ کا نیا میئر قرار دیا۔ سونیا گاندھی اور BJP کے JP نڈا راجیہ سبھا کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ کانگریس صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سونیا گاندھی پہلی بار 1999 میں رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئی۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی اور BJP کے قومی صدر JP نڈا منگل کو بالترتیب راجستھان اور گجرات سے راجیہ سبھا کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ لوک سبھا کے رکن کے طور پر 5 بار کام کرنے کے بعد ایوان بالا میں کانگریس کے سابق صدر کی یہ پہلی میعاد ہوگی۔ وہ سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے بعد راجیہ سبھا میں داخل ہونے والی گاندھی خاندان کی دوسری رکن ہوں گی۔ 15 ریاستوں سے راجیہ سبھا کے لیے کل 56 ممبران اپریل میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور ان سیٹوں کے لیے انتخاب 27 فروری کو ہوں گے۔ تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش سے بھی راجیہ سبھا کے لیے 6 امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ریٹرننگ آفیسرز نے دونوں ریاستوں کے 6 امیدواروں کے انتخاب کا اعلان کرتے ہوئے امیدواروں کے سرٹیفکیٹس جاری کر دیے۔ تلنگانہ میں کانگریس کے رینوکا چودھری اور انل کمار یادو، BRS کے وی روی چندرا کو بلا مقابلہ منتخب قرار دیا، جبکہ آندھرا پردیش میں YSR کانگریس کے تینوں امیدوار YV سبا ریڈی، جی بابو راؤ اور M رگھوناتھ ریڈی کے انتخاب کا اعلان کیا گیا ہے۔ امریکہ نے غزہ میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی اقوام متحدہ کی قرارداد کو ویٹو کر دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل منگل کے روز امریکہ کے ویٹو کے بعد اسرائیل اور حماس جنگ میں انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی قرارداد کو منظور کرنے میں ناکام رہی۔ 15 ملکی سیکورٹی کونسل کا اجلاس 20 فروری کو اسرائیل اور حماس تنازع کی تازہ ترین قرارداد پر ووٹنگ کے لیے منعقد ہوا۔ یہ قرارداد الجزائر کے عرب ریاستوں کی جانب سے پیش کی گئی تھی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ فوری انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کی جائے، جس کا تمام فریقین کو احترام کرنا چاہیے، لیکن قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آنے کے باوجود امریکہ نے ویٹو کر کے مسودے کے خلاف ووٹ دے دیا، جس کے بعد اس قرارداد کو منظور نہیں کیا جا سکا۔ برطانیہ نے اس اجلاس میں حصہ نہیں لیا۔ سیکورٹی کونسل کے ارکان کی اکثریت نے غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں فوری جنگ بندی کے مطالبے کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ امریکہ واحد ملک تھا جس نے مسودے کے متن کے خلاف ووٹ دیا۔
سیکورٹی کونسل کے 13 دیگر رکن ممالک نے اس متن کے حق میں ووٹ دیا جس میں اس جنگ کو روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ میں 29,000 سے زیادہ افراد ہلاک اور 80% سے زیادہ آبادی بے گھر ہو چکی ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل کے لیے دیکھتے رہیے تہاوی نیوز۔